السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، یہ ہمارا اصلاح معاشرہ کا 232واں سبق ہے۔ محترم بزرگوں، اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ آج کی پہلی تراویح رہے گی ہندوستان، پاکستان اور بنگلہ دیش اور اس کے اطراف کے چھوٹے موٹے جو ممالک ہیں وہاں پر، اور کل کا پہلا روزہ رہے گا۔ جیسے جیسے روزوں کا وقت قریب آ رہا ہے، اکثر جو سوال پوچھنے والے ہیں وہ روزوں، سحر، افطار کے متعلق ہی سوالات پوچھ رہے ہیں۔ کل مجھے سحر اور افطار کے تعلق سے 2-3 سوال ملے۔ ان میں سے ایک بھائی صاحب نے یہ پوچھا ہے کہ مولانا تھوڑی سی رہبری کرو، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سحر میں کیا کھانا پسند تھا، اور افطار میں آپ کون کون سی چیزیں تناول فرمایا کرتے تھے۔ اور ایک صاحب نے پوچھا کہ یہ رہبری کیجئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھانا افطار کے وقت میں ہی کھا لیا کرتے تھے، یا مغرب بعد کھاتے تھے، یا عشاء کے بعد کھاتے تھے۔ دراصل ہمارے یہ دونوں نوجوان جنہوں نے میرے سے سوال کیا، اب وہ شاید ان کے ذہن میں یہ تصور ہوگا کہ جیسے ہم آج کے زمانے میں رہتے ہیں، ہمارے مکانات ہیں، بڑے بڑے بنگلے ہیں، بڑی بڑی حویلیاں ہیں اور بڑے بڑے فلیٹس ہیں۔ حضور کے زمانے میں بھی صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے مکانات ایسے ہی ہوں گے، اور جیسے آج ہم لوگوں کی سحر ہوتی ہے، افطار ہوتی ہے، کھانے ہوتے ہیں، ہمارے یہاں پہ سحر میں 2-2 3-3 قسم کے سالن بنائے جاتے ہیں، چائے کافی کا انتظام ہوتا ہے، پھر چائے کافی کے ساتھ میں کھاری بسکٹ وغیرہ کا الگ سے انتظام ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ افطار کے اندر ہم لوگوں کا دسترخوان افطار کے وقت میں جیسے ہماری افطاریاں ہوتی ہے، ماشاءاللہ افطار کے وقت میں ہمہ قسم کی نعمتیں دسترخوان کے اوپر ہوتی ہے، کھجور ہوتی ہے، پکوڑے ہوتے ہیں، سموسے ہوتے ہیں، کہیں پہ اڈلی، وڑا پاؤ، ڈوسا وغیرہ کھانے کی لوگوں کو عادت ہوتی ہے، وہ ہوتے ہیں، پوہے ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ پھر گوشت کی الگ الگ ویرائٹیز ہوتی ہے، چکن 65 ہوتا ہے، چکن تندوری ہوتا ہے، مٹن تندوری ہوتا ہے، کہیں پہ ران ہوتی ہے، کہیں پہ مندی ہوتی ہے، اور ملک شیک بنا ہوا ہوتا ہے، کسٹرڈ ہوتا ہے، آئس کریم ہوتا ہے۔ وہ دسترخوان پہ اتنی چیزیں ہوتی ہے کہ انسان کنفیوژن کا شکار ہو جاتا ہے کہ اب میں کیا کھاؤں اور کیا چھوڑوں بول کے۔ اور اس کے بعد میں افطار پوری اطمینان سے جب ہو جاتی ہے، مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد پھر الگ سے کھانے کا انتظام ہوتا ہے، جس میں بریانی، دالچا کھانا یا دوسرے قسم کی نعمتیں ہوتی ہے۔ اور وہ سب ہونے کے بعد پھر عشاء تک آدمی کھاتے پیتے رہتا ہے۔ عشاء اور تراویح کے بعد گھر پہ آنے کے بعد پھر سے کچھ نہ کچھ لائٹ اس کو چاہیے، اور پھر اس کے بعد چائے وغیرہ پی کر پھر 2-4 گھنٹوں کے بعد میں سحر کے لیے اٹھ جاتا ہے۔ تو یہ ہمارے جو نوجوان بچے ہیں جنہوں نے یہ سوالات کیے، مجھے لگتا شاید ان کے ذہن میں یہی ہوگا کہ اس زمانے میں بھی اس طرح کی افطاریاں ہوتی ہوں گی اور اس طرح کا لوگوں کا رہن سہن ہوگا۔ تو میں ان بچوں کو بتا دوں، نوجوانوں کو ہمارے، کہ بھائی دیکھو، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی زندگیاں اتنی سیدھی اور سادھی تھی، اتنی سادگی تھی ان کی زندگیوں میں، کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مکان تھا وہ پورا کھجور کے درخت کی چھالوں کا بنا ہوا تھا،
اور اتنا چھوٹا تھا کہ اگر کھڑے ہو جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان کی چھت وہ سر سے لگا کرتی تھی. اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے اور سجدے میں جاتے تو میں اپنے پیروں کو کھینچ لیتی تھی تاکہ آپ سجدہ کر سکے، اور جب آپ اطمینان سے سجدہ کر کے قیام میں کھڑے ہوتے میں اپنے پیروں کو لمبا کر لیتی تھی. یعنی اتنی گنجائش نہیں تھی کہ ایک آدمی اطمینان سے نماز بھی پڑھ سکے. ایسے مکانات تھے. اور سحر اور افطار کے بارے میں جو انہوں نے سوال کیا ہے، اس کے بارے میں جو مستند احادیث ہے ان میں یہ ملتا ہے، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کھجور سے سحری کیا کرو، مومن کے لیے بہترین سحری کھجور ہے. اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم سحر میں بھی کھجور کھایا کرتے تھے. اور افطار جو تھی میرے محترم بزرگوں، کیونکہ میں نے بتا دیا ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ وہ تھا کہ 2 مہینے گھروں میں چولہا نہیں جلتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں پر جو کوئی میسر ہو جاتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی سے افطار فرما لیا کرتے تھے. کھانے کا ایسا کوئی خاص معمول نہیں تھا، آ گیا اللہ کا شکر ادا کیے اور کھا لیے. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تھی. اور افطار کیسی تھی آپ کی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے افطار کا معمول یہ تھا، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے میں افطار کے وقت میں جو نرم کھجور ہوتی ہے جس کو ہم لوگ پینڈ کھجور کہتے ہیں، اس کھجور سے افطار فرمایا کرتے تھے. اور اگر وہ کھجوریں آپ کو نہیں ملتی تو جو سخت کھجور ہے جس کو ہم لوگ چھوارا کہتے ہیں اس سے افطار فرمایا کرتے تھے. اور اگر وہ بھی نہ ملتا تو چند گھونٹ پانی کے نوش فرمایا کرتے تھے. یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی افطاری تھی. یہ ترمذی شریف اور ابو داؤد شریف کی روایت ہے. کیا پتہ چلا اس روایت سے؟ کیا سادگی کا عالم تھا. دونوں جہاں کے سردار، دونوں کائناتوں کے سردار اور پوری انسانیت کے سردار، ان کی افطار کا یہ حال ہے کہ اگر نرم کھجور مل گئی اس سے آپ نے افطار فرما لیا، وہ نہیں ملی تو سخت جو کھجور ہے جس کو چھوارا کہتے ہیں اس سے افطار فرما لیا. اور دونوں بھی اگر نہیں ملے پانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نوش فرما دیا. یہی آپ کی افطاری تھی. اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں وہاں پہ سادگی کا کیا عالم تھا. اب میرے نوجوان دوستو، آج کل ہمارا معاملہ یہ ہو چکا ہے کہ جو مستحب اعمال ہے، مستحب اعمال، ہم نے ان اعمال کے اندر ایسی کھرچ کے ہم لوگوں کو فکر ہوتی ہے کہ ہم اس کی سنتوں کو پتہ کریں اور معمولات کو پتہ کریں. لیکن وہ بڑی بڑی سنتیں جو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی جن پر عمل کیا، ہم کو اس کی رتی برابر بھی فکر نہیں ہے. اب سوچو نا، ہمارے میں سے کتنے ایسے ہیں جس کا وہ ٹاٹ کے جیسا مکان ہے، جس کے گھر پہ کھجور کی چھت لگی ہوئی ہے. جب ہم کو سنتوں کی ہی فکر ہے تو یہ روایت آپ کو 1000 روایتوں میں ملیں گی. حضور کے سادگی کا یہ عالم تھا. اب ہمارا تو یہاں پہ فضول خرچی میں یہ حال ہے کہ ہم نے فرعون، قارون، نمرود اور شداد ایسے بڑے بڑے دنیا داروں کو بھی شرمندہ کر دیا ہے. ایک صاحب نے مجھے اپنے بنگلے میں لے کر گئے بتانے کے لیے. وہ بیچاروں نے نیا بنگلہ بنائے تھے، ان کو شوق تھا لے جا کر لوگوں کو جو ہے اپنا بنگلہ بتانے کا. مجھے بھی لے کر گئے، بولے آئیے مولانا صاحب میں آپ کو بتاتا ہوں 5 کروڑ روپیوں کا بنگلہ میں نے کیسے بنایا ہوں. میں بولا ٹھیک ہے بھائی چلو. گئے دیکھنے کے لیے. جیسے ہی ہم وہاں پہ پہنچے تو وہ جو ٹائلز ہوتا ہے جس کے اوپر پیر رکھتے ہیں، بولے مولانا صاحب یہ جو ٹائلز ہے نا یہ اٹالین ٹائلز ہے، یہ ایک ٹائلز 4000 روپے کی ہے. اس طریقے سے تقریباً 1000 ٹائلز میں نے استعمال کیا ہوں. میں نے کہا بھائی صاحب
4,000 کو اگر 1,000 سے آپ ضرب دیں گے تو 40 لاکھ روپیے ہوتے ہیں. آپ نے 40 لاکھ روپیے خالی پیر رکھنے کی چیز کے اوپر خرچہ کر دیے، زمین کے فرش کے اوپر. نہیں بولے مولانا یہ ریگولر چیز ہے آج کے زمانے میں، نارمل ہے بولے یہ. میں نے کہا میرے بھائی یہ نارمل نہیں ہے. نہیں بولے آپ چلو آگے، ابھی آپ کو اور بتاتا ہوں میں. آپ خالی ٹائلز دیکھے تو اتنی حیرت میں پڑ گئے. اس کے بعد انہوں نے دروازہ دکھائی. بولے مولانا یہ 6 لاکھ روپیے کا دروازہ ہے. میں نے بولا اس میں ایسی کیا خاص بات ہے، 6 لاکھ روپیے کا دروازہ ہے کہ سونے کا ہے چاندی کا ہے؟ نہیں بولے یہ اوریجنل میں نے آسام سے بنا کے منگایا. 50,000 روپیے تو اس کو لانے کے لیے لگے. اور یہ جو کونڈا دکھ رہا نا بولے اس کا دروازہ کھولنے کا بند کرنے کا جو کونڈا ہوتا ہے، کہنے لگے یہ جو ہینڈل ہے اس کا یہ 75,000 روپیے کا ہے. میں نے کہا یار آپ نے تو فضول خرچی کی انتہا کر دی ہے. 75,000 روپیے کا ہینڈل، اس میں کیا خاص بات ہے؟ کچھ بھی نہیں. بولے میں پچھلے سال عمرے کے لیے گیا تھا تو مکے میں ایک شیخ نے مجھے دعوت دی ہے. ان کے مکان پہ گیا تو دیکھا ان کے گھر میں ویسا ہی کونڈا تھا. میں نے کیا کیا، اس کی 2-4 تصویریں لے لیا ان سے اجازت لے کے. اور یہاں آنے کے بعد میں نے خاص طور پہ کمپنی والے کو بلا کے یہ کہا کہ مجھے سیم ٹو سیم ایسا ہی ہینڈل ایسا ہی کونڈا چاہیے. اور کمپنی والے نے اسپیشل اس کی ڈائی بنایا، ڈائی بنا کے ویسا ہینڈل مجھے بنا کر دیا. میں نے کہا یہ نمرود اور فرعونوں والا کام ہے، آپ فضول خرچی کر کے اور مجھے یہاں پہ بتانے کے لیے لائے دنیا کی ذلیل اور حقیر چیزوں کو. میں نے کہا یار کوئی دوسری چیز تم بتاتے تو چلو بات الگ تھی. قرآن میں اللہ نے فضول خرچی کرنے والے کے لیے کہا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین. فضول خرچی کرنے والوں کو شیطان کا بھائی کہہ دیا. اور کیا ہے؟ میں بولا اس کا فائدہ آپ کے جیسے ہمارے دوست اور وہ جن کی میں بات بتا رہا ہوں وہ دین کے معاملے میں چھوٹی چھوٹی باتیں پوچھتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتیں. یہ کرنا سنت ہے کیا؟ وہ کرنا مستحب ہے کیا؟ ایسا کرنا مکروہ ہے کیا؟ اور یہاں پہ پورا انہوں نے فرعون نمرودوں کا ریکارڈ توڑ ڈالے. وہ ٹائم پہ کبھی کسی مفتی سے سوال نہیں کرے ہوں گے کہ فضول خرچی کرنا جائز ہے یا ناجائز ہے. آج میرے محترم بزرگوں ہمارا یہی حال ہو چکا ہے کہ ہم لوگ وہ چیزیں نہ جس کا قیامت میں حساب ہوگا، نہ جس کے بارے میں پوچھ ہوگی، اس کو دین سمجھ کے ایسا اس کے اوپر ٹوٹ پڑے ہوئے ہیں. حالانکہ سب سے اہم چیز جو سحر اور افطار میں عمل کرنے کی ہے وہ یہ کہ جو کھانا ہم کھا رہے ہیں پہلے یہ چیک کرے وہ حلال ہے یا نہیں ہے، وہ پاک ہے یا نہیں ہے، وہ حلال سے کمایا ہوا ہے یا نہیں ہے. یہ اہم چیز ہے. وہ جو چیز آپ کھا رہے ہیں وہ کنٹینٹ وہ کیا ہے وہ معنی نہیں رکھتا، وہ کیسا کمایا ہوا ہے یہ معنی رکھتا ہے. اس پہ ہمارا کوئی دھیان نہیں ہے، اس پہ ہماری کوئی توجہ نہیں ہے. ہم کو فکر ہے تو یہ تو اس لیے محترم بزرگوں جو مین چیزیں جو اہم چیزیں ہیں قرآن میں فرمایا غیبت سے بچو، چغلی سے بچو، بہتان سے بچو، بدگمانیوں سے بچو. اپنے مسجدوں کے چبوتروں کو، اپنے مسجدوں کے وضو خانوں کو غیبت چغلیوں کا اڈا مت بناؤ رمضان کے مہینے میں. یہ تو قرآن سے ثابت ہے نا. تو اس پہ ہم عمل کریں، مستحبات کو دے چھوڑ کے. اور میں یہ نہیں کہتا کہ مستحبات پہ عمل نہ کرے، بالکل کرے، لیکن پہلے فرائض کا اہتمام کرے، پہلے حرام سے بچنے کی فکر کرے. اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی صحیح اسلام کی جو فہم ہے، جو صحیح اسلام کا جو فہم ہے اور صحیح اسلام جو ہے وہ ہم کو آپ کو سمجھا دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.